السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ ہوپ فلی یو آر فائن. آج کا ہمارا تیسرا لیسن ہے از ایم آر پلس آئی این جی فارم، یعنی از ایم آر کے بعد ہم آئی این جی فارم، جس کو چوتھی فارم بھی کہتے ہیں، وہ لگانا سیکھیں گے. یہ لیسن پریزنٹ کنٹینیوس کے بارے میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ کا معنی ہے حال اور کنٹینیوس کا معنی ہے جاری. پریزنٹ کنٹینیوس فی الحال جاری. تو یہ موجودہ زمانے میں کوئی کام جاری ہو، یعنی جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کوئی کام جاری ہو، تو اس کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال کریں گے. سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر از ایم آر جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے، اور اس کے بعد ورب کی چوتھی فارم یعنی آئی این جی فارم لگائیں گے تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا سینٹینس بن جائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ ورب کی جو پہلی فارم ہوتی ہے اس کو بیس فارم یا پریزنٹ فارم کہتے ہیں. ورب کی دوسری فارم کو پاسٹ فارم، تیسری کو پاسٹ پارٹیسپل فارم اور چوتھی فارم کو پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. عام زبان کے اندر آئی این جی فارم یا چوتھی فارم بھی کہتے ہیں. بہرحال آئیے آج کے سبق کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں اے اور بی دو پورشنز بنے ہوئے ہیں. نمبر اے میں دیکھیں آپ کہ کچھ پکچرز ہیں. جیسا کہ فرسٹ پکچر کے اندر ایک ٹیبل پہ جو ہے وہ ایک لڑکی بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایٹنگ، یعنی کہ آئی ایم ایٹنگ، وہ بول رہی ہے. اگر ہم اس کے بارے میں بولیں گے تو بولیں گے شی از ایٹنگ، وہ کھا رہی ہے. شی ازنٹ ریڈنگ، وہ پڑھ نہیں رہی. دوسری پکچر میں اٹس ریننگ، دی سن ازنٹ شائننگ. اٹس ریننگ مین بارش ہو رہی ہے. جب بھی بارش یا موسم کے حوالے سے کسی بھی طرح کی بات کرنی ہو تو جملہ اٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دی سن ازنٹ شائننگ، سورج نہیں چمک رہا. تیسری پکچر میں تین لوگ بھاگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وی آر رننگ، ہم دوڑ رہے ہیں. ان کے نیچے لکھا ہوا ہے اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو ہم کہیں گے کہ وہ دوڑ رہے ہیں، دے آر رننگ، یا دے آرنٹ واکنگ، وہ چل نہیں رہے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو جملہ نیچے دیا ہوا ہے. عام طور پر جملے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو اور ایک انٹروگیٹو. جو پازیٹیو ہوتا ہے اس کو افرمیٹیو سینٹینس بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نیگیٹو اور تیسرا انٹروگیٹو. بہرحال تھوڑا سا نیچے آئیں تو لکھا ہوا دی پریزنٹ کنٹینیوس از. یہاں پر سٹرکچر بتائیں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، جملے کی ترتیب اور ساخت کیا ہوتی ہے. تو یہ بات پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن انہوں نے یہ نیچے بڑی آسان کر کے لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے از ایم آر پلس آئی این جی فارم آ جائے تو یہ علامت ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. جیسے دیکھیں کہ ایم از آر کے پلس آگے ڈوئنگ، ایٹنگ، رننگ، رائٹنگ ایٹی، آگے کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نیچے باکس میں دیکھیں تو اسی بات کو، اسی چیز کو دوبارہ انہوں نے مزید آسان کر کے بیان کیا کہ آئی ایم، آگے آئی این جی فارم. اگر ناٹ ہے تو وہ بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں، آئی ایم ناٹ. جیسے آئی ایم ورکنگ، آگے ہی شی اٹ ہے، ان کے ساتھ از لگے گا، اس کے بعد آئی این جی فارم لگے گی. اگر ناٹ ہو تو از کے بعد ناٹ بھی لگا لینا ہے. ان تینوں کی تین ایگزامپلز آگے دی ہوئی ہیں. جیسے کرس از رائٹنگ اے لیٹر، کرس ایک لیٹر لکھ رہا ہے. شی ازنٹ ایٹنگ، وہ نہیں کھا رہی. ٹھیک ہے، یا اس کو ایک اور انداز بھی بنا سکتے ہیں کہ شی اور از کو ملا لیں اور ناٹ پورا لکھ لیں.
शी इज़ नॉट ईटिंग। ओके, आगे बेजान चीज़ है फ़ोन, चाहे फ़ोन ले लें चाहे ईट ले लें, कोई भी एग्जांपल बनाई जा सकती है। दी फ़ोन की जगह पर ईट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर ईट लिखेंगे दी इट इज़ रिंगिंग, ये बज रहा है, तो क्या बज रहा है ये थोड़ा मजहूल सा हो जाएगा, तो उन्होंने दी फ़ोन लिख दिया। दी फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है। आगे वी यू दे, इन तीनों के साथ आर प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर नेगेटिव जुमला हो तो आर के बाद नॉट लिख देना है। इन तीनों के एग्जांपल्स, वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर यानी रात का खाना खा रहे हैं या डिनर कर रहे हैं। हैव का माना खाना भी होता है, कुछ चीज़ आप खा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम हैविंग बर्गर, आई एम हैविंग ब्रेड, आई एम हैविंग चीज़, बटर, कुछ भी। तो हैव का माना खाने के लिए भी आता है, हैव पीने के लिए भी आता है, और हैव रखने के लिए भी आता है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। आगे यू की एग्जांपल है, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। लिसन के बाद टू इस्तेमाल होता है, लिसनिंग मी नहीं आता। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, कि आप मुझे नहीं सुन रहे। आगे मज़ीद लिखा हुआ यू आंट, यानी कि पहले आपने योर नॉट लिखा, लेकिन दूसरी मिसाल में उन्होंने कहा कि ऐसे भी हो सकता है कि आर नॉट को आप इकट्ठा कर लें, यू आंट लिसनिंग टू मी। इसी तरह द चिल्ड्रन लगा लें या दे लगा लें, चिल्ड्रन प्लूरल है, जमा है, एक हो तो चाइल्ड, ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। नंबर बी की तरफ आए, एम इज़ आर प्लस ING, कहते हैं ये कब लगाते हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, कि कुछ अभी हो रहा है, यानी बात करते वक्त कोई काम हो रहा हो, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है ये इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का आप जुमला बनाते हैं इज़ MR प्लस ING फॉर्म। जैसे आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मीन्स कि अभी। शी इज़ वेयरिंग अ हैट, वो एक टोपी पहने हुए है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न नहीं देख रहा। अब देखिए, पिछला वक्त होता है पास्ट, आने वाला होता है फ्यूचर, दरमियान में आता है नाउ, अभी, प्रेजेंट। तो बोलते वक्त अभी कोई काम हो रहा हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी चंद एग्जांपल्स नीचे, बी प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ खामोश हो जाएं। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि मैं आई एम वर्किंग नाउ, मैं भी काम कर रहा हूँ। लुक एट सू, सू को देखो, शी इज़ वेयरिंग हर न्यू हैट, वो अपनी नई टोपी पहने हुए है, मतलब क्या है, शी इज़ वेयरिंग इट नाउ, कि वो इसको अभी पहने हुए है। इसी तरह द वेदर इज़ नाइस एट द मोमेंट, मौसम अभी बहुत अच्छा है, एट द मोमेंट अभी, नाउ। इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। ऑन द फोन, फोन पर आप बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं वी आर हैविंग डिनर नाउ, हम अभी रात का खाना खा रहे हैं। कैन यू फोन अगेन लेटर, क्या तुम बाद में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नाउन भी है यानी इसम भी है, और फ़ोन बतौर वर्ब, फेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बतौर वर्ब आ रहा है, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, आप टेलीविज़न को बंद कर सकते हैं। किसी भी बिजली वाली चीज़ को बंद करना हो तो उसके लिए टर्न ऑफ बंद करना, टर्न ऑन ऑन करना, ये एक वर्ब है। आई एम नॉट वॉचिंग, मैं नहीं देख रहा। चूँकि इस टेंस के अंदर ING फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पर जो कुछ स्पेलिंग्स के रूल्स बताए जा रहे हैं वो आप काइंडली तवज्जो से देखें। सबसे पहले लिखा हुआ कम, COME कम। तो अगर ऐसा कोई वर्ब आता है जिसके आखिर में ई आता है तो उसके साथ जब आप ING लगाना चाहें तो ई को ख़त्म करके ING लगाएंगे, ई नहीं रहेगा। जैसे कम से कमिंग, राइट से राइटिंग, डांस से डांसिंग। इसी तरह ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके आखिर में जो लेटर आता है वो ING लगाने से डबल हो जाता है। जैसे रन है, आखिर में N है, तो अगर ING लगाना हो तो N डबल हो जाएगा, रनिंग।
سٹ سے سٹنگ، سوئم سے سوئمنگ. اسی طرح یہ لائی ہے جھوٹ بولنا، لیٹنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. تو آئی ای ان دونوں کو ختم کر کے ان کی جگہ وائی لگائیں گے اور آگے آئی این جی لگا دیں گے، لائے سے لائنگ بن جائے گا. آگے اس کی جو ہے وہ ایکسرسائزز ہیں. آج کے بعد ہم لیسن کے اندر ایکسرسائز کی بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیں گے تاکہ آپ خود سے ایکسرسائز کرنا سیکھ سکیں، خود سے کر سکیں، تاکہ آپ کی اگر ایکسرسائز ہوگی تو پورا سبق مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو آئندہ سے جو ہے وہ خود سے بھی کچھ سینٹینسز بنانا آ جائیں گے. 3.1 کویسچن دیکھیں. واٹ آر دیز پیپل ڈوئنگ؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یوز دیز وربس ٹو کمپلیٹ دیز سینٹینسز. یہ نیچے وربس دیے ہوئے ہیں ایٹ، ہیو، لائی، پلے، سٹ، ویٹ. تو آپ نے ان وربس کو استعمال کرنا ہے اور نیچے والی پکچر کو دیکھ کے نیچے آپ نے جملہ بنانا ہے. نمبر 1 سینٹینس انہوں نے خود بھی بنایا ہوا ہے، شی از ایٹنگ این ایپل. تو انہوں نے دیکھا پہلی پکچر میں لڑکی ہے تو آپ نے شی از اپنے پاس سے لگا لیا. اب وہ کھا رہی ہے تو اوپر والی لسٹ میں سے ایٹ آپ نے لے لیا اور ایٹ کے ساتھ آئی این جی لگا کے آپ نے ایٹنگ لکھ دیا. تو شی از ایٹنگ این ایپل، یہ پورا ایک جملہ بن گیا، وہ ایپل کھا رہی ہے. اسی طرح بقیہ بھی 5 سینٹینسز ہیں اور 5 پکچرز ہیں. یہ آپ نے پکچرز کو دیکھتے ہوئے اوپر سے ایک ورب لے کے ساتھ آئی این جی لگا کے پورا جملہ بنانا ہے. 3.2 دیکھیں. کمپلیٹ دیز سینٹینسز، یوز ون آف دیز وربس. جملے مکمل کریں اور نیچے وربس میں کا کوئی ایک لے لیں. بلڈ، کوک پکانا، گو جانا، ہیو کھانا یا رکھنا، اسٹینڈ کھڑا ہونا، اسٹے ٹھہرنا، سوئم تیرنا، ورک کام کرنا. جیسا کہ پہلا انہوں نے مکمل کیا ہوا ہے، پلیز بی کوائٹ خاموش ہو جائیں، آئی ایم ورکنگ میں کام کر رہا ہوں. اوپر دیکھیں ورک کے اوپر نے لائن بھی لگا دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نیچے ورک والا ورب آپ نے یوز کر لیا ہے، اب اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا. 3.3 لک ایٹ دی پکچر. پکچر کو دیکھیں. رائٹ سینٹینسز اباؤٹ جین. یہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام جین ہے، اس کے بارے میں آپ نے جملے لکھنے ہیں. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ شی از استعمال کرنا ہے پلس آئی این جی ورب والا کوئی بھی ورب لگانا ہے، اور یا پھر آپ نے نیگیٹو جملہ بنانا اگر ہو تو شی ازنٹ پلس آئی این جی. نیچے ورب بھی دیے ہوئے ہیں اور آبجیکٹ یعنی مفعول بھی دیے ہوئے ہیں. جیسے دیکھیں ہیو ڈنر، رات کا کھانا کھانا، واچ ٹیلی ویژن دیکھنا. یہ 2 جملے انہوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں کہ کیا وہ یہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. سٹ آن دی فلور، فرش پر بیٹھنا، ریڈ اے بک کتاب پڑھنا، پلے دی پیانو بجانا، لاف ہنسنا، ویئر اے ہیٹ ٹوپی پہننا، رائٹ اے لیٹر خط لکھنا. 3.4 واٹس ہیپننگ ایٹ دی مومنٹ. ابھی کیا ہو رہا ہے. رائٹ ٹرو سینٹینسز. درست جملے لکھنے ہیں، سچ سچ. جیسے آپ نے اپنے بارے میں لکھنے کہ آپ ابھی کیا کیا کر رہے ہیں. آئی واش مائی ہیئر. سبجیکٹ بھی دیا ہوا ہے، ورب بھی دیا ہوا ہے، آبجیکٹ بھی دیا ہوا ہے. آپ نے از ایم آر اپنے پاس سے لگانا ہے. ظاہر بات ہے یہاں پر زیادہ اٹ آئی ہے تو آئی کے ساتھ ایم لگے گا. اگر کہیں پر اٹ یا کچھ اور آتا ہے تو اس کے حساب سے از وغیرہ لگے گا. اور واش سنو برف باری ہونا، سٹ بیٹھنا، ایٹ کھانا، رین بارش ہونا، لرن سیکھنا، لسن سننا، شائن چمکنا، ویئر پہننا، ریڈ پڑھنا. ان کی آپ نے ان کے ساتھ آئی این جی لگا کے آپ نے آگے جملہ بنانا ہے. پہلے 2 جملے انہوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں کہ آئی ایم ناٹ واشنگ مائی ہیئر، میں اپنے بال نہیں دھو رہا. اٹس سنوئنگ، برف باری ہو رہی ہے. میں نے جیسا کہ پیچھے بتایا تھا کہ موسم کے حوالے سے کو بات کرنی ہو تو اٹ سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہ برف باری بھی ایک موسم کی ہی کیفیت ہے. اٹس سنوئنگ، برف باری ہو رہی ہے، یا پھر اٹ ازنٹ سنوئنگ، برف باری نہیں ہو رہی. تو کائنڈلی ڈیلی بیسس پہ لیسن پلس ایکسرسائزز اگر آپ کرتے رہیں گے، آئی ہوپ اس کورس کے اندر ہمارے 30+ لیسنز ہو جائیں گے. اور آپ کو پوری بک بھی شیئر کی جا رہی ہے گروپ کے اندر. اس بک کو سنبھال کر رکھیے گا. اگر آپ پہلے 30-40 لیسنز کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ تو بقیہ لیسنز آپ خود سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، وگرنہ
اس کے لیے بعد میں الگ سے کچھ سیشن رکھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔